الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إذا الإمام يدعى عليها بما رماها به فيحلف الحاكم 4 شهادات لله في مقابلة 4 شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا. المفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خاوند کے لیے رستہ نکالا، رحمت فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا قانون جو آپ پڑھ چکے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان عاقلہ بالغہ حرہ عفیفہ پر زنا کی تہمت لگائے اور گواہ نہ ہوں تو اس کو 80 کوڑے حد لگے گی کہ اس نے جھوٹی تہمت کیوں لگائی۔ یہ مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے کہ یا ثابت کرے گا تو عورت سے زنا کی حد لگے گی، ثابت نہیں کرے گا تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑا حد لگے گی جھوٹی تہمت لگانے۔ اب جو مشکل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہوا دیکھے تو اب اس کے لیے تو بہت بڑی مشکل ہو گئی۔ یا تو وہ 4 گواہ پیدا کرے، ایک تو ہے یعنی 3 اور لے آئے۔ گواہ پیدا کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے کہ 1 منٹ میں آدمی گواہ پیدا کر دے۔ گواہ پیدا نہ کرے اور آ کے حاکم کو شکایت کرے تو اپنی بیوی پہ جھوٹی تہمت لگانے کا 80 کوڑا کھائے۔ اچھا، اور اگر چپ کر جائے، چلو بھی نہ تہمت لگائے نہ گواہ ثابت کرے تو پھر اس زانیہ عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزارے؟ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے نا، ایک مسئلہ گواہ نہیں ہے لیکن وہ تو دیکھ چکا ہے۔ تو اب ایک شریف آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں اس قسم کی بدکردار عورت جس کا گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے؟ تو یہ ایک بہت بڑی مشکلہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی یہ آیات نازل فرما کر اس مشکل کا حل فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے، اگر گواہ ہیں تو عورت پہ حد زنا لگے گی، اگر گواہ نہیں ہیں تو اب اس کے ساتھ ملاعنہ ہوگا۔ ملاعنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حاکم وقت جو ہے میاں بیوی دونوں کو حاضر کرے گا اور پھر خاوند سے پوچھے گا کہ کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ عمل بیوی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا
تو قاضی حکم دے گا کہ اب تم 4 دفعہ قسم کھاؤ، کیونکہ 4 گواہوں کے بجائے تیری 4 قسمیں جو ہیں وہ گویا 4 گواہی ہیں، کیونکہ زنا کے اس بات کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت تھی، تو اب گواہ تو اس کے پاس ہے نہیں، لہذا اللہ نے ایک راستہ پیدا فرما دیا کہ تم 4 دفعہ قسم کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہ میں سچا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عمل دیکھا، اور 5ویں دفعہ جو ہے پھر لعنت کی طلب کرو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ مجھے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو جب وہ یہ قسم کھا لے گا تو اب وہ حد قذف سے جو ہے بچ گیا۔ اب مسئلہ رہ گیا عورت کا، اب قاضی پھر عورت کو حکم دے گا کہ یا تو تم اقرار کرو اور حد زنا برداشت کرو، اور اگر تم اقرار نہیں کرتی ہو تو پھر تم بھی اسی طرح 4 قسمیں کھاؤ، اور اگر عورت نے بھی 4 دفعہ قسم کھا لی اور 5ویں دفعہ اللہ کے غضب کو دعوت دی تو اس کو بھی اب قاضی کہے گا بھی تم بھی اب حد زنا سے بری ہو، جیسے خامن تمہارا حد قذف سے بری ہے، نہ اس پہ حد لگے گی نہ تم پہ حد لگے گی، لیکن چونکہ تمہارا آپس میں لعان ہو چکا ہے اب تم اپنے خامن پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو، لہذا آئندہ جو ہے یہ میاں بیوی کی حیثیت میں نہیں رہتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ قاضی اس کو یہ بھی حکم دے گا کہ بھئی اب لعان ہو چکا ہے، ملائنہ ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے سامنے تم نے قسمیں کھا لی ہیں تو اب کیا زندگی گزارتے ہیں، لہذا تم اس کو 3 طلاق بھی دے دو، تو وہ 3 طلاق دے دے گا، لیکن اگر وہ کہے میں طلاق نہیں دیتا تو لعان سے تفریق ہو جائے گی، قاضی اسی وقت حکم جاری کر دے گا کہ ان کا ملائنہ ہو چکا ہے اور یہ ابدی طور پہ اب بیوی حرام ہے، کبھی اس کی بیوی نہیں بن سکتی کسی حال میں بھی، یعنی دوبارہ نکاح کریں کچھ کریں کوئی راستہ ہی نہیں، کیونکہ جب معاملہ اتنی دور چلا جائے کہ خامد اپنی آنکھوں سے گناہ کو دیکھے اور پھر اگر عورت بھی جھوٹی قسمیں کھا جائے تو ایسی عورت کے ساتھ گزارا کرنے کا تو کچھ تصور ہی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ حل نکال دیا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اب خامندوں کے لیے راستہ ہے، اذا قذفاتہم زوجتہ، جب کوئی آدمی اپنی بیوی پہ تہمت زنا کی لگاتا ہے، فتأثر علیہ اقامۃ البینۃ، اب گواہ حاضر کرنا اس کے لیے مشکل ہے، کہاں سے گواہ لے آئے، تو اس کا حل کیا ہے، ان یلعنھا، کہ ملعنہ کریں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے، وَهُوَ أَن يَحْضُرَهَا إِلَى الْإِمَامِ، دونوں قاضی وقت کے پاس آئیں گے، میاں بھی اور بیوی بھی، فَيَدَّعِي عَلَيْهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ، اب خامند اپنا دعویٰ پیش کرے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بیوی کو گناہ کی حالت میں دیکھا ہے، فَيَحْلِفُ الْحَاكِمُ، اب حاکم کہے گا چونکہ گواہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم 4 دفعہ قسم کھا کے خود گواہی دو اس بات کی کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور اس کے بعد 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ بَانَتْ مِنْهُ بِنَفْسِ هَذَا اللِّعَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب لعان ہو گیا، جب خامد نے یہ قسمیں کھا لی تو لعان کرنے سے ہی گویا اس کی عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور طائفۃ کثیرۃ من العلماء، امام شافعی اور ان کے علاوہ ان کے ہم مرتبہ علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب لعان ہو گیا حرمت علیہ ابدا، نبی عورت ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی۔ وَيُؤْتِيهَا مَهْرَهَا وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا حَتَّى الزِّنَا، اب یہ ہے کہ یہ اپنی عورت کو مہر تو دے گا، اگر مہر ادا نہیں کر چکا ہے تو مہر دینی ہوگی، کیونکہ پہلے تو بیوی اس کی رہ چکی ہے، اس کی خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، لہذا مہر تو لازم ادا کرے گا، لیکن اب آئندہ اس کی بیوی نہیں رہے گی، اب حد زنا جو ہے وہ عورت کی طرف متوجہ ہوگی۔ وَلَا يَدْرَعُونَ الْعَذَابَ إِلَّا أَن تَلَعَنَ، یا تو وہ اقرار کر کے حد زنا برداشت کرے یا وہ بھی لعان کرے، فتشہد اربع شہادات باللہ، اور وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کے کہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میرا خامن جھوٹا ہے، اے فیما رماہا بہ،
اور پانچویں دفعہ کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میرا خامد سچا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ کا مجھ پہ غضب ہو۔ ولہذا قال تبارک و تعالی وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، یعنی عذاب حد والا جو ہے وہ دفع ہو جائے گا۔ کیسے دفع ہوگا؟ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَخَصَّهَا بِالْغَضَبِ كما ان الغالب ان الرجل لا يتجشم فضيحة اهله ورميها بالزنا الا وهو صادق معذور۔ عورت کے لیے پانچویں دفعہ یہ کہے گی اگر اس میں میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پہ غضب ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کوئی خامند، کوئی غیرت والا باحیا خامند کبھی اپنی بیوی پہ جھوٹی زنا کی تہمت نہیں لگاتا۔ کون کہتا ہے اللہ معاف کرے اپنی بیوی کے بارے میں کون کہے گا؟ تو معنی یہ ہے کہ اگر اس نے کہا ہے تو وہ سچا ہے۔ فَهِيَ تَعْلُو صِدْقَهُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَلِهَذَا كَانَتِ الْخَامِسَةُ فِي حَقِّهَا أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ الْحَقَّ ثُمَّ يُحِيدُ عَنْهُ۔ لفظ غضب کیوں استعمال ہوا ہے؟ مرد کی طرف سے تو لفظ لعنت کا استعمال تھا، لیکن عورت کی جانب سے عورت کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب ہو، کیونکہ لفظ مغضوب جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ بندہ جاننے کے باوجود حق کا انکار کرے۔ تو عورت جانتی تو ہے کہ میرا خامد سچا ہے، وہ صحیح قسمیں کھا رہا ہے لیکن پھر بھی قسم کھا رہی ہے، اس لیے غضب کی مستحق۔ ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الخرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس حکم کے بعد جس تنگی میں تھے، جس مصیبت میں تھے، اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا کہ وہ حد سے بچ گئے لعان ہونے کے بعد، اور اس کے بعد میاں اور بیوی کی بھی ہمیشہ کے لیے تفریق ہو گئی۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَخَرَجْتُمْ وَشَقَّ عَلَيْكُمْ كَثِيرٌ مِّنْ أُمُورِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم بہت سارے معاملات میں مشقت میں پڑ جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر بیان کر چکے ہو، اگر جھوٹی قسمیں کھا بیٹھے ہو تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کر کے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرو تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَلْفِ وَالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، چاہے تم نے بہت بڑی سخت قسمیں کھائی ہیں اگر جھوٹی بھی ہے، لیکن جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی جتنے گناہ کرے اور پھر سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ میرے آقا نے فرمایا ہم سب لوگ جو ہیں بہت گناہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری گناہوں پر توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اور یاد رکھو جتنا بڑا گناہگار ہو جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں جیسے اللہ کوئی لائق ہے اس کی شان کے مطابق۔ حدیث میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ تبارک و تعالیٰ کما یلیق بشانہ، اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ملائکۃ فاشہدوا، میرے ملائکہ میرے فرشتہ آؤ دیکھو گواہ ہو جاؤ، ان عبدی علم ان لہ رب سیغفر الذنوب، میرے بندے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں جتنا گناہگار ہوں لیکن میرا مالک بھی مجھے بخشنے کے لیے تیار ہے، اس لیے تو توبہ کر رہا۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک فرماتی ہیں میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو گویا اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے گناہوں کی فہرست میں صرف یہ نہیں کہ توبہ لکھو کہ میں نے معاف کر دیا، بلکہ مٹا دو تاکہ یاد ہی نہ رہے، فرشتوں کی نظر بھی نہ پڑے میں نے بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ اپنے بندوں پہ ایسا فضل فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ توبہ کرو۔
شرط یہ ہے کہ اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ. 1000 بار اگر توبہ شکستی بازا، اس لیے بزرگ کہتی ہیں اگر 1000 بار بھی توبہ توڑ بیٹھے ہو تو پھر بھی توبہ کرو، کیونکہ ابھی دروازہ کھلا ہے رحمت کا، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. وَأَنَّ حَكِيمٌ فِيمَا يَشْتَهُ وَيَأْمُرُ بِهِ وَفِيمَا يَنْهَى عَنْهُ. اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں، جو بھی حکم فرماتے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، جو بھی اللہ نے اوامر فرمائے، نواہی فرمائے، شرائع بیان فرمائے، حکمتیں ہیں بندوں کے لیے. وقد ورد الاحاديث مقتضى الامر بهذه الايه وذكر سبب نزولها وفيما نزلت فيه من الصحابه. اب مفسر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں کہ سبب نزول کیا ہے، کس واقعے کے سبب پہ یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. قال الامام احمد حدثنا یزید قال اخبرنا عباد بن منصور عن اکرمۃ عن ابن عباس قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. جب یہ آیت اتری کہ جو لوگ کسی پاک بیوی پہ تہمت لگائیں پھر گواہ 4 نہ لا سکیں تو ان کو 80 کوڑا مارو جھوٹی تہمت لگانے کا، اور ہمیشہ کے لیے یہ مردود شہادہ ہے، اس کی شہادت بھی قبول نہ کرو چونکہ اس نے فاسقوں والا کام کیا ہے. قال سعد بن عبادہ وهو سید الانصار رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار کے سردار ہیں. حضور کی خدمت میں آیا هكذا انزلت یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ یا معاشر الانصار ويقول سيدكم وقالوا یا رسول اللہ لا تلموا فإنه رجل غیور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة قط فاجترى رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. جب یہ آیت اتری تو حضرت سعد بن عبادہ نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسی طرح یہ حکم آیا ہے؟ تو یہ تو بڑا یعنی سخت حکم ہے. حضور غصے میں آ گئے، اپنے فرمایا انصار دیکھو کیا کہہ رہا ہے تمہارا سردار، یعنی اللہ کا نبی قرآن سنا رہے کہ ایسے اترا، یعنی نعوذ باللہ اس میں شبہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ حضرت سعد جو ہے بڑے غیور آدمی، اس لیے اس نے کبھی بھی شادی نہیں کی مگر کنواری لڑکی سے، کبھی بیوہ سے متعلقہ سے شادی نہیں کی کہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ عورت پہلے کسی اور کی بیوی تھی، پہلے کسی اور کے بستر پہ لیٹتی تھی. تو یہ غیور آدمی ہے. اور اس نے اگر کبھی اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو ہمارا قبیلہ ڈر کے مارے اس عورت سے بھی شادی نہیں کرتا کہ کہیں غیرت میں آ کے یہ جھگڑا نہ کر لے. تو یہ غیور آدمی ہے، اس لیے لفظ کہہ بیٹھا ہے نعوذ باللہ. آپ کی ذات پہ کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد فرماتے وقال سعد واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم انها لحق وانها من اللہ. حضرت صاحب نے فوراً کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں یہ حق ہے، میرا ایمان ہے یہ آیت اسی طرح اتری ہے، لیکن ولكنی قد تعجبت انی لو وجدت لك ان قد تفقدها رجل لم يكن لي ان اهيجه ولا احركه حتى آتی ب4 شهداء. یا رسول اللہ مجھے تو تعجب اس بات پہ ہوا کہ اگر کوئی بدبخت یعنی آوارہ، لقا کہتے ہیں آوارہ آدمی، قد تفقدها کہ وہ کسی عورت کی ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھا ہو تو میں خامد ہو کے نہ تو اس کو ماروں نہ اٹھاؤں بلکہ گواہ ڈھونڈنے جاؤں. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کہ اگر ایک آدمی آئے اپنی بیوی کے ساتھ زنا ہو رہا ہے وہ پہلے جائے گواہ بلائے، جب تک گواہ بلائے گا وہ تو بھاگ جائے. اچھا اور اس کو کچھ نہ کہے چھوڑ دے، اگر گواہ نہ ملے تو اب تہمت لگانے کا 80 کوڑا کھائے. اس لیے مجھے تعجب ہوا کہ اللہ کا حکم ہے اس میں حکمت. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فواللہ انی لآتی بہم حتی یقضی حاجتہ. یا رسول اللہ اگر میں 4 گواہ بلانے کے لیے جاؤں تو میں جب تک 4 گواہ بلا کے آؤں گا وہ تو اپنا کام کر کے چلا جائے گا، تو فائدہ کیا ہوا گواہ لانے کا.
فقال ہمارے رسول اللہ یسیرن، تھوڑی دیر گزری کہ حتی جا ہلال بن امیہ وہو احد الثلاثہ الذین دیب علیہم، تھوڑی دیر گزری کہ حضرت ہلال بن امیہ حاضر ہوئے۔ اچھا یہ اس کے رشتہ دار ہیں حضرت سعد کے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے غزوے میں اور جن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ حضرت ہلال بن امیہ آ گئے، فجاء من ارضه شاء فوجد عند اهله رجلا فرآ بعینیہ وسمع باذنیہ فلم یہیجہ حتی اصبح۔ اب کہتی ہیں کہ وہ جب اپنی زمین سے رات کو عشاء کو واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے پاس ایک آدمی ہے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی باتیں بھی سنی، لیکن اب وہ کیا کریں، اب گواہ ہیں کر تو سن سکتے، شریعت کا کیا حکم ہے۔ فقضا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ انی جئت اہلی عشاء، یا رسول اللہ میں عشاء کو جب آیا، فوجدت عندها رجلا، میں نے اپنی بیوی کے پاس ایک آدمی کو دیکھا، فرأیت بعینی وسمعت باذنی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ان کی باتیں بھی میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ فقال یا رسول اللہ ما جاء به واشتد علیہ واجتمعت علیہ الانصار وقالوا قد تدرینا بما قال سعد بن عبادہ الآن۔ اب اس کے بعد حضور کو بھی یہ بات بڑی سخت ناگوار گزری کہ ایسا واقعہ ہو گیا، اور انصار بھی کہنے لگے کہ حضرت سعد کے منہ سے جو کلمہ نکلا تھا اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا کہ ہم خود اس مسئلے کے شکار ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ہلال، اب اس کے بعد میں کب اضرب مسلم ہلال بن امیہ شہادت فی الناس، کہ اب حضرت آقا نامدار حضرت ہلال کی شہادت جو ہے اس کو باطل کر دیں گے اور اس کو کوڑے بھی ماریں گے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ سب پریشان ہے۔ وقال ہلال، حضرت ہلال نے کہا واللہ انی لارجو ان یجعل اللہ لی منها مخرجا، حضرت ہلال نے کہا بھی نہ گھبراؤ، مجھے اللہ کی ذات کی رحمت پہ امید ہے کہ اللہ ضرور مجھے اس مشکل سے نکالیں گے کہ زنا بھی میری بیوی کے ساتھ ہو، اب گواہ میں لا نہیں سکتا، 80 کوڑا بھی میں کھاؤں، لیکن مجھے یقین ہے میرا مولا مجھے ضرور رحمت فرمائے۔ وقال ہلال یا رسول اللہ فإنی قد أرى ما اشتد علیک ما جئت به واللہ یعلم انی لصادق، حضرت ہلال نے کہا حضور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہ واقعہ سن کے تکلیف پہنچی ہے، لیکن خدا کی قسم میں سچا ہوں، میں کیا کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا واللہ یعمل بضربہ اذ انزل اللہ علی رسولہ الوحی وکان اذا انزل علیہ الوحی عرفوا ذلک فی تربد وجہہ، یعنی ہم سکون حتی فرغ من الوحی۔ اب حضور ارادہ فرما رہے تھے کہ حکم دیں کہ اس کو 80 کوڑا مارا جائے، لیکن اللہ کی وحی نازل ہو گئی، اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کے چہرے کے اثرات دیکھ کے صحابہ پہچان لیتے تھے کہ وحی آ رہی ہے۔ جب حضور وحی سے فارغ ہوئے تو اللہ نے قرآن یہ اتارا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ فسر عن رسول اللہ۔ جب وحی آئی تو حضور خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا ابشر یا ہلال، آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو قد جعل اللہ لک فرجا ومخرجا، اللہ نے تیرا راستہ پیدا فرما دیا ہے نکلنے کا۔ فقال ہلال قد كنت ارجو ذلك من ربی عز وجل، حضرت ہلال فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے رب کی رحمت سے یہی امید تھی۔ فقال رسول اللہ ارسلوا الیہا فارسلوا الیہا فجاءت، آپ نے اس کی بیوی کو بلایا فتلاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہما، حضور پاک نے یہ قرآن کی آیتیں میاں بیوی دونوں پہ پڑھی، فذکرہما واخبرہما ان عذاب الآخرۃ اشد من عذاب الدنیا، پھر حضور پاک نے ان دونوں کو ڈرایا کہ دیکھو غور کر لو کہ دنیا کے عذاب سے آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ فقال ہلال واللہ یا رسول اللہ لقد صدقت علیہا، حضرت ہلال نے فرمایا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے سچ کہا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ فقال، اس کے بعد فرماتے فقالت کذب، عورت نے کہا حضور یہ جھوٹ بولتا ہے۔ فقال رسول اللہ لعن بینہما لعان، فقیل لہلال نشد فشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، حضرت ہلال نے 4 قسمیں کھائی کہ میں سچا ہوں،
فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله، جب پانچویں دفعہ دعا کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا ہلال اللہ سے ڈرو، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، دنیا کا عذاب جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ وإن هذه هي الموجبة التي توجب عليك العذاب، اور جب تم یہ پانچویں دفعہ کہو گے تو یہی پانچواں کہنا جو ہے یہ اللہ کے عذاب کو تم پہ واجب کر دے گی۔ فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجرني عليها، حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے عذاب نہیں دیں گے جیسے مجھے قدر سی تہمت ضرب سے بچایا ہے، عذاب سے بھی بچائیں گے، میں سچا ہوں۔ فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل للولد اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وقيل لها عند الخامسة اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه هي الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلقى الساعة محمد بالاعتراف۔ اس کے بعد حضور نے اس کی بیوی سے کہا بھی تم بھی قسمیں کھاؤ، اس نے بھی 4 قسمیں کھائیں تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، نہ کھاؤ نہ کہو 5ویں دفعہ، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ اب عورت ذرا ڈر گئی، سوچنے لگی، قریب تھا کہ شاید سچی بات مان لے، لیکن پھر تیار ہو۔ ثم قالت والله لا أرضى قومي، میں اپنی برادری کو شرمندہ نہیں کرتی۔ فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما، حضور پاک نے فرمایا اب دونوں آپ علیحدہ ہو گئے، کبھی یہ آپ کی دوبارہ بیوی نہیں بن سکتی۔ وقضى ألا يدعي ولدها لأب ولا يرمي ولدها، آپ نے فرمایا اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے حضرت ہلال کو باپ نہیں کہے گا، اور نہ تم اس بچے کو کہنا کہ ولد الزنا ہے فلاں ہے، جو ہوا تو قصور تو بڑوں کا ہے نا، بچے کا کیا قصور ہے۔ ومن رماها او رما ولدها فعليه الحد، اور جس آدمی نے اس بچے کو کہا کہ تم ولد الزنا ہو تو پھر اس پہ بھی ہم حد جاری کریں گے۔ وقضى ألا بيتها عليه فلا قوت لها من أجل أنهما يفترقان من غير الطلاق ولا متوفي عنها، اور حضور نے یہ فیصلہ بھی فرما دیا کہ اب وہاں یہ عورت نہ رہے گی نہ خرچے دینے کی حقدار ہے، کیونکہ ان میں تفریق ہوئی ہے، یہ طلاق تو نہیں ہے، اور نہ خامد مر گیا ہے کہ یہ عدت گزارے گی، بلکہ یہ تو ابدی طور پہ تحریم ہو گئی ہے۔ قال ان جاءت به الصيحب قريشا همش الساقين وهو الهلال، وان جاءت به اورق جعدا جماليا خضر الساقين سابق الاليتين وهو الذي رميت به، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بچہ پیدا ہو، اس صیحب کہتے ہیں کہ بالکل شوخ پتلا سا ہو، اور ایسے ہم پتلی ٹانگوں والا، اور ایسے کہتے ہیں کہ صاف رنگ والا، پھر تو وہ ہلال کا ہوگا۔ اور اگر وہ آئے ایسے مربع ہو، جعدن اس کے بال گھنگریالے ہوں، اور اس خضر الساقین اور پنڈلیاں بھری ہوئی ہوں، سابق الیتین اور الیتین جو ہیں یہ بھی بھرے ہوئے ہوں، تو سمجھ لینا یہ اس آدمی کا بیٹا ہے جس کے ساتھ تہمت لگائی گئی۔ فجاءت به اورق جعد جماليا خضر الساقين سابق الیتین، فقال رسول اللہ لولا الایمان لکان لی ولها شان، اب جب بچہ پیدا ہوا تو بالکل اسی زانی کی شکل تھا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ قسمیں نہ کھا چکی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ دنیا کے لیے عبرت بن جاتی، لیکن قسم کھا چکی، اب اللہ کا حکم اعلان ہو چکا ہے بس۔ قال وكان بعد ذلك اميرا على مصر، وكان يدعى لامه ولا يدعى لاب، رواه ابو داود حسن بن علي ان يزيد بن هارون به نحر مختصرا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی شان دیکھو کہ یہی لڑکا، یعنی جو اپنے باپ سے نہیں پیدا ہوا دوسرے سے پیدا ہوا، ایک وقت آیا کہ مصر کا یہ حاکم بھی بنا، مصر پر حکومت بھی کی، اس نے امیر بھی بنا مصر کا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو دے۔ اسی لیے ہارون الرشید کے زمانے میں جب ہارون الرشید بادشاہ بنا تو اس نے مصر پہ ایک ایسے آدمی کو حاکم بنایا جو بالکل غلام تھا اور کالا تھا اور بالکل بے وقوف تھا، کم عقل، یعنی اس کی بے وقوفی کا یہ عالم ہے کہ نہر سویز میں پانی نہ آیا اور مسلمانوں کی فصل جو تھی وہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گئی،
تو وہ لوگ شکایت لے کے گئے بادشاہ کے پاس، امیر کے پاس، مصر کے والی کے پاس کہ جی مہربانی کریں، ہمارے فصل برباد ہو گئے ہیں، لہذا سرکاری مالیہ آبیانہ جو ہے ہمیں معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ نے کہا جی کپاس کاشت کی تھی، پانی ملا نہیں ہے، وہ سب کی سب جل گئی۔ نے کہا بڑے بدبخت ہو، تم نے اون کاشت کیوں نہیں کی؟ کپاس کیوں کاشت کی تم؟ یعنی اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں کہ اون تو جانور سے اترتی ہے، زمین میں تھوڑی کاشت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کپاس کے بجائے تم نے اون کاشت کیوں نہیں؟ تو ایک آدمی نے ہارون الرشید سے کہا، اس نے کہا ہارون الرشید آپ بھی عجیب آدمی ہیں، ایسے آدمی کو آپ نے بادشاہ بنایا ہے۔ اس نے کہا یار میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اگر اللہ نے بادشاہی دی نا تو میں ان پہ ایک ایسا جاہل بناؤں گا بادشاہ، چونکہ یہاں خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے تو میں ان پہ جاہل بٹھاؤں۔ تو میں نے ایک قسم کھائی تھی، میں نے پوری کر دی ہے، اب میں اس کو ہٹا دوں۔ تو یہ اتفاقات ہیں اور تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر میاں بیوی میں یہ واقعہ ہو جائے تو ان میں لیان ہوگا۔ اگر میں نے جھوٹی حضرت تہمت لگائی تو حد قذف آ جائے۔ اگر دونوں قسمیں کھا لیں تو دونوں میں تفریق ہو جائے گی، وہ بیوی جو ہے خاوند کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ جو لوگ گھروں کے اوپر کالے رنگ کے پرچم لگاتے ہیں ان کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ میں کیا روشنی ڈالوں؟ جو لگاتے ہیں ان سے پوچھو، مجھے کیا پتا ہے۔ روشنی وہ ڈالیں جو لگاتے ہیں، ان سے پوچھو بھی کیوں لگاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، صحابہ کا حکم ہے، کیا بات کیا ہے؟ جھنڈے وہ لگاتے ہیں، روشنی میں ڈالتا پھروں، واہ بھائی واہ۔ بہرحال اگر ایک عورت نے کئی مردوں سے نعوذ باللہ زنا کیا، حاملہ ہو گئی، تو وہ یہ تو بتا ہی نہیں سکتی کہ وہ لڑکا کس کا ہے۔ بہرحال نہ بتا سکے، زنا تو ثابت ہے نا، اگر اسلامی حکم ہے تو حد لگے گی۔ نہ بتائے کس کا ہے کس کا نہیں، اس کی شکل بتائے گی، DNA ٹیسٹ بتائے گا کہ کس کا ہے، کسی کا بھی ہو، ہے تو زنا کا نا ہے۔ اور وہ کلمہ قرآن پڑھتی ہے لیکن جب سے حرم میں آئی ہے اس کو ڈر ہے، یہ بھی نیکی کی بات ہے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں احترام ہے، وہ تو کعبے پہ آتے ہوئے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ میں اتنے بڑے مقدس مقام پہ آ گیا، میں تو اس لائق نہیں تھا۔ یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ علاج یہ ہے کہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر زمزم پہ خود دم کر لیں یا کسی پانی پہ دم کر لیں۔ زمزم بغیر دم کے بھی پئیں تو شفا ہے۔ اور آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کرے، اپنے ہاتھوں پہ بدن پہ پھیرے۔ بہرحال میں نے عرض کر دیا ہے یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، کیونکہ بعض عورتیں بیچاری نوجوان لڑکیاں بڑی صالح ہوتی ہیں اور شیطان حملہ کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لاکھ برے خیال ڈالیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ ایک آدمی حضرت علی کی خدمت میں آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور کہا کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، مجھے ایسے گندے گندے خیال آتے ہیں خدا کے خلاف، نبی کے خلاف۔ تو حضرت علی نے دیکھا، فرمایا اچھا تم اس مرتبے پہ پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا حضرت مرتبہ کیا؟ اس نے کہا خدا کے بندے اگر تیرے اندر ایمان نہ ہو تو شیطان ڈاکہ مارنے آئے کیوں؟ جن کے دل ایمان سے خالی ہے مجالے شیطان ان کو وسوسہ ڈالے، وہ بڑے آرام سے نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ جن کے دل میں خشیت ہے، خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہی ڈاکہ مارے گا نا چور۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑے مرتبے کی بات، کوئی بات نہیں۔ اور پھر یاد رکھو جو خیالات زبردستی آتے ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، جب ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ہم کیوں ڈریں؟ آنے دو، آتے رہیں۔
حج کے دنوں میں ہم کنکریاں مارنے کے لیے جائیں تو وضو ضروری ہے؟ اگر وضو ہو تو افضل ہے، کیونکہ کنکری مارنا بھی عبادت ہے، اتباع سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ کنکری مارنا کو مذاق نہیں، مخول نہیں، نہ وہاں بھی شیطان بندہ ہوا کھڑا ہے، ہم تو اتباع سنت محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر وضو ہے تو افضل ہے، نہ ہو تو کنکری مارنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو ہو تاکہ کنکری کے بعد وہ دعا مانگے جو سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی آدمی جدہ میں مقیم ہے نوکری کی وجہ سے، وہ اپنے وطن چھٹی پہ جاتا ہے، واپس جب آئے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ جدے کی نیت سے آئے گا کہ اس کی نوکری جدے ہے، گھر جدے ہے، رہتا جدے ہے، اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں، وہ جدے آئے اپنی ڈیوٹی کرے۔ ہاں اگر اس کا دل چاہے تو کبھی جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے۔ شب معراج کے بارے میں یاد رکھیں کہ بزرگان دین کے اقوال تو کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک سے روشنی نہیں پڑتی کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ البراء ہے، شب برات ہے، اس میں رزق لکھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے، اور اسی لیے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، نہ کہ 15 شعبان کی رات ہے۔ حضرت ابن عباس نے وضاحت فرمائی ہے کہ لیلۃ المبارکہ ای لیلۃ القدر۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام بڑے بڑے ائمہ اور علماء مفسرین کے قول نقل فرمائے ہیں کہ حضرت ضحاک، حضرت سدی، حضرت اکرمہ سب یہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں نہ رزق لکھے جاتے ہیں، نہ فرشتوں کو کوئی کشف سپرد کی جاتی ہے، اور نہ اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے کو خاص اس رات عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اصل میں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیکن بعض بزرگان دین، اولیاء اللہ اور عباد اللہ الصالحین سے اس رات کے فضائل ہیں۔ ویسے بھی شعبان کا مہینہ جو ہے بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اسی لیے جب شعبان آتا تھا تو رحمت دو عالم ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ یا اللہ جیسے تو نے ہمیں شعبان نصیب کیا ہے رمضان بھی نصیب فرما۔ اور شعبان کے مہینے میں میرے آقا بہت زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمارے رمضان کے جو روزے قضا ہو جاتے تھے وہ ہم شعبان میں ادا کرتے تھے، کیونکہ حضور روزے کے ساتھ ہوتے تھے، تو حضور رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ طبیعت میں عادت بھی ہو جائے اور استقبال رمضان بھی ہو جائے۔ آپ شعبان میں جتنی مرضی آئے عبادت کریں، لیکن کوئی خاص حکم ہو قرآن حدیث میں وہ ہمیں آج تک نہیں ملا کسی صحیح حدیث مبارک میں۔ جو سجدہ سہو کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے عام نماز کا سجدہ کرتے ہیں، اور کیا طریقہ ہے؟ میری بیٹی بیچاری جل گئی گیس سلنڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ مسلمانوں کو، ہر مسلمان کی بچی پہ رحم کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے داڑھی سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے اور مجھے میں مڈواتا ہوں تو میرے ساتھی مذاق اڑاتے ہیں، یہی تو تمہارا اجر ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں لیکن تم محمد مدنی کی سنت نہ چھوڑو، یہی تو ہے نا جہاد۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری سنت پہ عمل کرنا ایسے مشکل ہوگا جیسے کوئی انگارے کو ہاتھ میں پکڑے،
تو آج وہی وقت آ گیا ہے کہ داڑھی مڈانے والا معزز ہے اور داڑھی رکھنے والا جو ہے وہ حقیر ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. باقی جو ہے مونچھیں منڈانے کا حکم بھی حضور نے دیا ہے. آپ نے فرمایا اوف اللحا وقص الشوارب کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں منڈاؤ. اور ایک بات یاد رکھو, جو لوگ داڑھی کی مذاق اڑاتے ہیں وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں اور نکاح بھی دوبارہ کریں, وہ کافر ہو جاتے ہیں. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا, ایک ہے داڑھی کی مذاق اڑانا یا اعتراض کرنا, وہ تو محمد مصطفیٰ کی سنت میں اعتراض ہے. اور سنت رسول پہ اعتراض کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. جب کافر ہو گیا نکاح خود بخود ختم ہو گیا. نہیں یعنی تم نے ایک مذاق سمجھا ہوا ہے داڑھی کو. یعنی اگر ایک فوجی اپنی ڈیوٹی پہ بغیر وردی کے چلا جائے, ایک ماتحت فوجی اپنے سینئر کو سلوٹ نہ کرے تو سزا ہو جاتی ہے. تو محمد مصطفیٰ کی وردی سے مذاق اڑاؤ. خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. یہ تو لباس نبوی ہے اور یہ تو تہذیب محمدی ہے. اگر نہیں رکھتے ہو تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ اللہ کی شان ہے. پتہ نہیں حضور کی امت کہاں جا رہی ہے. اسلامی ملکوں میں جا کے دیکھیں کہ گانے آزاد ہیں, تھیٹر آزاد ہیں, مجرے آزاد ہیں اور نیو ایئر آزاد ہیں, لیکن مسجدیں بند ہیں, مدرسے بند ہیں, تقریریں بند ہیں. کیا کہہ سکتے؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہیں, احرام باندھ لیا, نیت کر لی, ہم نے عمرہ پورا کر دیا. ایک ہمارا ساتھی تھا جس کو بخار ہو گیا, اس نے احرام کھول دیا, کپڑے پہن لیے اور عمرے کے ارکان طواف صفا وغیرہ کچھ نہیں کیا. اب کیا حکم ہے؟ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو فوراً مدینہ منورہ واپس جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر نہ کرے تو پھر ایک بکری دم دینی پڑے گی اور عمرہ بھی اس کو مسجد عائشہ سے کرنا ہوگا. کیونکہ اگر وہ میقات پہ واپس لوٹ جائے, اور سب سے اچھی بات ہے آج کل 25 ریال 30 ریال پہ آدمی مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے. 30 ریال جانے کے, 30 ریال آنے کے, 60 ریال کرایہ ہو گیا, 20 ریال کا کھانا کھا جائے گا. چلو حاضری بھی ہو گئی, دوبارہ زیارت بھی ہو گئی, عمرہ بھی ہو گیا. اور اگر بکری دینی پڑے گی تو کم از کم 300 ریال لگے گا. تو کیا ضرورت ہے 300 بھرنے کی؟ کہتے جی کہ سر میں جو بال مشین سے لگائے جاتے ہیں وہ کس جگہ ہے؟ میرا دکان ہے نا. یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ تمہارے بال لگانے کے لیے مشین بھی مولوی مکی ڈھونڈے. مجھے گنجا کرنے والی مشین تو ہے میرے پاس, لگانے والی نہیں. گنجا ہونا ہو تو عشاء کے بعد حرم کے باہر آ جاؤ, 1 منٹ میں ٹھیک کر دیں. البتہ لگانے والی مشین کوئی اور مولوی ڈھونڈو جس کو لگانا آتا ہو. یہ مولویوں کے پاس ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت سے کیا کر. کہتے جی کہ ہم آپ کا درس سننے کا وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے, وقت زیادہ سوال و جواب میں چلا جاتا ہے, اس لیے سوال جواب عشاء کے بعد کریں. اچھی بات ہے لیکن دعا کریں. میری ایک تو طبیعت ٹھیک نہیں, کچھ گھر میں تکلیف ہے, اللہ شفا عطا فرما دے. تو مجھے تو خوشی ہے, اچھی بات ہے, آپ نے اچھی جو اچھی بات ہے وہ میں قبول کرتا ہوں نا. اب آپ ایسی بات پوچھیں جو میرے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی. کہتے جی کہ ایک آدمی
نمازی ہے، روزے دار ہے، نماز پڑھتا ہے، گندے خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے معاف کیا ہے۔ عمرے کے بعد صفا مروہ کی ہے، صفا مروہ دوڑنے کے بعد میں نے نفل نہیں پڑھے تو کوئی ضروری نہیں، تو خود تو کہہ رہے ہو نفل، وہ نفل ہیں ہی نہیں، وہ پڑھنا ضروری نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، صفا کے بعد کوئی واجب نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی آدمی اپنا چند دنوں کا بچہ پھینک دیا، ہم نے اس بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، بیٹا بنا لیا، تو اب اس کا باپ جو ہے، تم اس کے باپ نہیں بن سکتے، اس کا باپ تو وہی ہے اللہ کے ہاں جو تھا، لیکن اس کو کوئی نام دے دیں کوئی بات نہیں، لیکن اصل باپ اللہ کے ہاں وہی رہے گا جو تھا۔ لیکن کیا پتا وہ زانی تھا یا نکاح والا تھا، اللہ کو پتا۔ اگر زانی تھا تو وہ بھی باپ کہلانے کا حقدار نہیں۔ حالت احرام میں حجر اسود کو بوسہ دینا، بھئی بوسہ دینا سنت ہے، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہے وہ سمجھو کہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، اور حجر اسود پہ بعض لوگ آ کے عطر لگا دیتے ہیں، اور آپ نے فوراً بوسہ دیا اور عطر آپ کے منہ کو لگ گیا، دم دینی پڑ جائے گی۔ اس لیے احتیاط ہوتی ہے کہ حالت احرام میں آدمی اشارہ کر لے، بوسہ نہ دے، ممکن ہے کہ تازہ عطر لگا ہوا ہو، تو اس لیے ورنہ تو بوسہ دینا جائز ہے۔ اچھا خوشبو آ رہی ہے لیکن عطر کوئی نہیں ہے، بالکل بوسہ دو۔ کہتے جی کہ میں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں بینک میں، بینک والے جو ہیں وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں، اور اب کیا ہو اگر واقعتاً وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں اور مصرف زکوٰۃ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات اور اگر وہ لوگ لیتے ہیں لیکن آگے صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو الگ دینی پڑے گی۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ آپ کے بینک کیا کرتے ہیں۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ایک آدمی سے کہ تم مجھے وہ چیز نہیں دو گے تو میں تمہیں قرضہ نہیں دوں گا، لیکن میں دے بیٹھا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، قسم کا کفارہ ادا کرو۔ بال رنگنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ خالص سیاہ رنگ نہ لگائیں، یعنی براؤن لگا لیں، میڈیم براؤن لگا لیں، خالص سیاہ نہ ہو، یہ افضل ہے۔ اور عورتوں کو چہرے کا پردہ لازم ہے، پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے، پاؤں کا تو پردہ ہوتا ہی نہیں کہ پاؤں پر جراب چڑھا دو چہرہ کھول دو۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ پردہ پاؤں کا ہوتا ہے؟ یہ اچھی بات ہے کہ پاؤں پہ جراب ہو اور لمبے لمبے ماشاءاللہ شوز ہوں اور تسمے والے بندے ہوئے کہ پاؤں نظر نہ آئے لیکن سر کھلا ہو، بال کھلا ہو، منہ کھلا ہو، یہ اچھا پردہ ہے۔ آدمی پاکستان سے عمرہ کر کے مدینہ چلا گیا، واپسی پر دونوں نے احرام نہیں باندھا، مکہ آگے کیوں نہیں باندھا؟ کیا عذر تھا؟ اگر کوئی عذر نہیں تھا تو واپس جا کے عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر ایک عورت ہے وہ حیض روکنے کی گولیاں کھا رہی ہے لیکن اس کو کچھ دھبے سے لگے ہیں، اس کے بعد پھر بلیڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، بند ہو گئی تو ٹھیک ہے، غسل کرے، نماز پڑھے اپنے، اور اگر خون جاری ہو گیا تو مانا حیض شروع ہو گیا۔ اگر ایک آدمی بینک میں ملازم ہے، اس کے بیٹا یا بیٹی سے رشتہ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کافر تو نہیں ہو گیا غریب کو۔ بینک میں ملازم ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا ہے کہ وہ غریب کافر ہے، مسلمان ہیں،
اچھا پھر اس کے بیٹے بیٹی کا کیا گناہ ہے؟ نوکری تو باپ کرتا ہے، بیٹا بیٹی کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا گناہ ہے؟ ان کے گھر میں کھانا کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، خدا کے بندے کھانا تو یہودی کے گھر میں بھی جائز ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ ملازم جو تنخواہ لیتا ہے وہ سود نہیں ہوتا۔ شرعاً یہ چاہیے کہ ایسے اداروں میں نوکری نہ کرو۔ جو ادارے سودی کام کرتے ہیں، جوئے کا کام کرتے ہیں، زنا کے اڈے چلاتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، خنزیر کا گوشت بیچتے ہیں، ایسے لوگوں کی نوکری کرنا حرام۔ ورنہ یہ تو اپنے وقت کی اجرت لیتا ہے، یہ تھوڑا جوا کھیل رہا ہے، یہ تھوڑا بیچارہ سود لے رہا۔ بالغ بچہ اگر فرض نماز میں ہے اور ماں آواز دے رہی ہے، اگر ماں معذور ہے، اس کے گرنے کا کوئی خوف ہے، توڑ دے نماز، جا کے اپنی ماں کو بچائے پھر نماز میں شامل ہو۔ اگر ویسے بلاتی رہتی ہے آدمی اور بوڑھی ہو جائے تو وہ تو ایسے ہی بلاتی رہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، ویسے ماں کو عادت ہے چیختی رہتی ہے، پھر اپنی نماز پوری کرے۔ کہتے ہیں جی کعبۃ اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں اور پہلی نظر پڑتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ولد الزنا جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، بالکل ہوگا انشاءاللہ، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ، اس کا کیا بھائی گناہ تو کیا اس کے عورت اور مرد نے، اس بیچارے کا کیا گناہ ہے؟ کون سا لباس سنت کے مطابق استعمال کریں؟ بابا لباس شریعت میں سب جائز ہے، صرف ریشمی نہ ہو اور ایسا لباس نہ ہو جس سے کافروں کے ساتھ تشبہ ہوتا ہو۔ باقی شلوار پہنو، چادر پہنو، لمبا کرتا پہنو، چھوٹا کرتا، سب جائز۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیے نہیں، بیٹھ کے پیے، لیکن اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو جائز ہے۔ دوسرا پانی کھڑے ہو کے پینا جائز نہیں ہے۔ یہ مانا نہیں کہ جب بھی زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ، پی رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں تو عادت ہو گئی ہے نا جھکنے کی اور کھڑے ہونے کی، بس زمزم کے آگے جھک جائیں گے، فرض نماز نہیں پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ زمزم آئے کھڑے ہو گئے، جی زمزم شریف آ گیا تو نماز شریف وہ نہیں پڑھیں گے۔ کے خلاف سے چمٹ کے دعا مانگیں، بالکل مانگیں۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کے سینے پہ تھی، سینے پہ تب آئے گی جب ایک مشت ہوگی۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، اجماع صحابہ ہے اور حکم خلیفہ راشد ہے، اور خلیفہ راشد کی سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ نہ تمہیں حضرت عمر سے کوئی چڑ ہے، نہ کوئی وجہ تو بتاؤ نا، کہ چونکہ اصل میں 20 تراویح پڑھائی ہے، حضرت عمر کا حکم ہے، تمہیں کیا چڑ ہے؟ ہم نے تو کبھی 8 پہ انکار نہیں کیا، تم 20 کا آخر انکار کیوں کرتے ہو؟ تمہیں حضرت عمر سے غصہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ یاد رکھو 8 پڑھے گا، 12 پڑھے گا، 13 پڑھے گا، لیکن جب 20 پڑھے گا تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ اگر 8 پڑھے گا تو 12 والی، 13 والی، 20 والی حدیثیں تو چھوڑ دے گا۔ جو ساری حدیثوں پہ عمل کرے وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتا، جو ایک پہ کرے وہ عمل کر رہا ہے۔ عقل کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ دیکھو نا، اب ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی حدیث میں موجود ہے، 4 بھی موجود۔ ہمیں آنکھوں پر جب حدیث رسول آ جائے، آمنا باللہ، خلاص انتہا۔ اچھا اگر 4 رکعت پڑھے گا تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 4 والی پر بھی اور 2۔ اچھا صرف 2 پڑھے گا تو 4 والی حدیث تو رہ گئی نا۔ تو جو دونوں حدیثوں پہ عمل کر رہے کہتے ہیں یہ حدیث پہ عمل نہیں کرتا، یہ تو حنفی ہے۔ اچھی بات ہے، تم ایک پہ کرو تو ٹھیک ہے، جو 2 حدیثوں پہ عمل کرے وہ نہیں کرتے۔ اللہ ہدایت دے بس۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ جو ہے کس بات پہ ہوئی تھی؟ دشمنوں نے کرائی تھی،
دشمن لڑا دیتے ہیں، بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں، باپ بیٹے کو لڑا دیتے ہیں، دونوں کا کوئی گناہ نہیں، دشمن نے لڑا دیا، کوئی غلطی پہ نہیں، لیکن حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت معاویہ کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی اطاعت فرما لیتے، لیکن اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا کہ دونوں اصحاب رسول ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے معاف کر دیا، تم نے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ اس کا کوئی علاج ہے کسی کا؟ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا لیکن تو راضی نہیں ہوا، ماشاء اللہ۔ یزید کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہی لکھا ہے کہ اس کو بارے میں کچھ نہ کہو، کیونکہ یزید پتہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ معاویہ کا۔ معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابی سفیان کا۔ ابی سفیان کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب کا۔ حضرت حسین کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے۔ علی کس کے بیٹے ہیں؟ ابی طالب کے۔ ابی طالب کس کے بیٹے ہیں؟ وہ تو رشتے دار ہیں، تم کون ہو جھگڑے میں پڑنے والے؟ اور بابا ان کی تو برادری ہے، وہ ایک دوسرے کو معاف کر چکے ہوں، تم اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو؟ حضرت امام مالک کو جب کوڑے مارے گئے تو بادشاہ کے بعد جو ان کا بیٹا بادشاہ بنا تو اس نے آ کے حضرت امام اس نے کہا میرے ابا نے غلط حکم دیا تھا، ظلم کیا تھا آپ کو کوڑے مارنے کے لیے، آپ مہربانی کریں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جتنے کوڑے آپ کو مارے گئے تھے مجھے مار دیں لیکن میرے باپ کو بخش دیں۔ وہ بھی بادشاہ تھا لیکن شاگرد تھا حضرت کا، اور حضرت نے فرمایا جب مجھے کوڑا مارا جاتا تھا میں اسی وقت تیرے باپ کو معاف کر دیتا تھا کہ وہ آل رسول میں تھا۔ میں نے کہا میں نبی کی اولاد سے بدلہ نہیں لیتا۔ امام معاف کر سکتا ہے یار، تو حضرت حسین تو بڑا کریم سخی آدمی ہے۔ حجاج کو ظالم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ہسٹری پڑھ لیں، اچھا ہوا تمہیں ٹکرا نہیں، ورنہ تمہیں پتہ لگ جاتا کہ کیوں ظالم کہتے ہیں، بتا دیتا نا وہ آپ کو۔ کہتے جی کہ مجھے آپ کے ملک کی جماعتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی جماعت کیسے ہے، کوئی کیا ہے، میں تو الحمدللہ یہاں رہتا ہوں، مجھے کیا پتہ ہے جماعتوں کا۔ آپ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اور حضور تو امام الانبیاء ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا ذہن قوی ہو جائے، کوئی پیر ڈھونڈو یار، میں کہاں وظیفوں والا، کوئی پیر شیر ڈھونڈو، وہ نظر نیاز چڑھاؤ، اس پر جا کے وہ حلوہ پیش کرو۔ ہم تو خود طالب العلم ہیں، ہمیں تو یہی وظیفہ آتا ہے، قرآن پڑھو، استغفار پڑھو، اسماء اللہ الحسنہ پڑھ کے دعا مانگو۔ یہاں والے لوگ جو ہیں وہ کس امام کی فقہ پہ؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ بیت اللہ کی تعمیر کتنے دفعہ ہوئی ہے؟ آپ کتاب لے لیں تاریخ مکہ للازرقی، ایک ہی آدمی ہے، سارے سوال وہی لکھ رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے لکھ رہا ہے، کیا کرے آپ؟ بعض فدق کے مسئلے پہ روشنی ڈالیں، قیامت میں انشاءاللہ بی بی فاطمہ سے پوچھ لینا۔ اب اگر کوئی آدمی حفظ کرے اور بھول جائے، گناہ کبیرہ ہے، لگا رہے یاد کرنے میں۔ ایسے تو مل سکتے ہیں، میری کوئی دکان نہیں، نہ میں نے کبھی بیچا ہے۔ شیعہ مسلمان ہے یا کافر ہے، دارالفتاح سے جا کے پوچھیں۔ سبز پگڑی حضور نے باندھی ہے، حضور نے کبھی نہیں باندھی۔ آپ نے سفید باندھی ہے یا سیاہ باندھی؟ جو حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضور کا نام لے کے انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے، سنت ہے درود پڑھو۔ اگر مجھے کچھ ریال پڑے ہوئے ملے ہیں غریبوں کو تقسیم کر دو۔ نماز کے بعد دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے، بالکل ثابت ہے کہ دعا جو ہے دبر الصلوات المکتوبہ جو ہے قبول ہوتی ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے، علیحدہ علیحدہ مانگو یا کسی نے اکٹھی مانگ لی۔
نفلی طواف کرے تو ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ جب اللہ چاہے، ورنہ آخر اللیل جو ہے رات کا آخری حصہ زیادہ بہتر ہے۔ حضور کی زیارت کا شوق ہے، اتباع سنت کریں اور درود پاک زیادہ پڑھیں۔ جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا قرب حاصل ہوگا۔ اگر احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پہ کپڑا لگ جائے کوئی حرج نہیں۔ دم کہاں دینا پڑے گا؟ یہاں منڈی میں جہاں بکریاں ملتی ہیں۔ حج میں اگر کوئی آدمی اپنے حج کو فاسد کر دے، طواف زیارت سے پہلے بیوی سے جمع کر دے تو اونٹ دینا پڑتا ہے۔ دوران طواف ہم کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ایک آدمی نے بال کٹوا دیے، دوبارہ عمرہ کرے، بال ہوں یا نہ ہوں، ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروانا پڑے گا۔ کہ مجھے کسی نے کہا کہ مولوی قاسم صاحب اور رشید احمد صاحب امداد الصبی مشرک، اللہ ہدایت دے کہنے والے کو، جن لوگوں نے ساری زندگی توحید کے لیے کام کیا وہ مشرک ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔